عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلام، وصل على سيدنا في أوسط كلام، وصل على سيدنا في آخر كلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے حکم اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی، اس کا نام گناہ ہے۔ قرآن مجید فرمان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اب گناہ کا علاج کیا ہے؟ ایک ہی علاج ہے کہ گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیے جائے۔ آدمی روتا رہے بیٹھتے رہے میں عاصی ہوں، گناہگار ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی علاج ہے کہ آپ گناہوں والی زندگی کو چھوڑو دو۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ان گناہوں کو جو ظاہراً کرتے ہو، وباطناً اور چھپ چھپ کے کرتے ہو، سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ آدمی چاہے جتنے بھی کامیابی سے چھپ کے گناہ کر لے، اس کے اثرات انسان دنیا میں بھی دیکھتا ہے اور آخرت میں سزا تو لازمی بات ہے ملے گی۔ جتنے بھی چھوٹ کے گناہ کر لیں، اس کے باوجود انسان کے گناہوں پر 4 گواہ بن جاتے ہیں، یعنی ان 4 گواہوں سے ہم کبھی بھی چھپ نہیں سکتے۔ تو اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پرامن پرسکون زندگی، وہ ہے زندگی صرف پاکیزہ زندگی، نافرمانی سے پاک زندگی ہے۔ اگر مال و دولت میں کامیابی اللہ نے رکھی ہوتی تو قارون، فرعون، بڑے بڑے کافر جن کے پاس دولت کی کوئی انتہا نہیں تھی، بے تحاشا اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت عطا فرما رکھی تھی، لیکن نافرمانی والی زندگی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت کے ہوتے ہوئے بھی ناکام کر دی۔ اور ظاہر سی بات ہے کسی گناہ کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر ہی طوفان بنتا ہے۔ طوفان ایک دم نہیں آتا، طوفان تب ہی آتا ہے جب چھوٹے چھوٹے ذرات مل کر پھر طوفان کی شکل اختیار ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان یکدم تباہ نہیں ہوتا، مرتد نہیں ہوتا، کفر کی طرف ایک دم نہیں جاتا، پہلے چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں کرتا ہے، پھر اس کے دل سے سنت کا احترام نکل جاتا ہے، مستحبات، پھر آخر کرتے کرتے نعوذ باللہ فرض کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، فرض کی سے چلا جاتا، اسے کوئی احساس تک سے مس نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک دن آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور دین پر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ بہتر ہوتا ہے جب انسان گناہوں میں پڑ جائے، بھیڑ ہو جائے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے، تو پھر یہ حالت انسان کی بن جاتی ہے۔ اب ایک آدمی گناہ کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، اسے احساس بھی ہے میں غلط کر رہا ہوں اور گناہ کو گناہ بھی سمجھ رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ خطرے کی بات نہیں ہے، توبہ کر لے گا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی ایسے گناہ تو کر رہا ہے لیکن اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، یہ زیادہ خطرے کی بات ہے۔ جیسے آج تصویر بنانا اتنا یہ گناہ عام ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان کے دل سے تصویر بنانے کا خوف نکل چکا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ جو
یہاں سے اٹھا ہے۔ اس لیے گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھے، یہ سب سے زیادہ خطرے کی بات ہے۔ انسان کے لیے خطرہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب گناہ کو گناہ نہ سمجھے، پھر سمجھ لے اب یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ اسے ایمان سے محروم فرما سکتے ہیں۔ انسان جتنے بھی چھوٹے گناہ کر لے، 4 گواہ اس پر بن جاتے ہیں۔ پہلی گواہی جو بنتی ہے انسان کے اپنے اعضاء ہے۔ ایسی بات ہے، اعضاء انسان سے جدا تو نہیں ہو سکتے، جہاں جائے گا اعضاء اس کے ساتھ ہیں، ہاتھ پاؤں جسم پورا اس کے ساتھ ہے۔ اور کل قیامت والے دن یہی اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج اس منہ پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے، زبان بند ہو جائے گی۔ وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اور یہی یاد ہو گیا ہمارے جو بولنا شروع کر دیں گے، انسان حیران ہوتا ہے ہاتھ کیسے بات کریں گے۔ جس اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان میں یہ طاقت رکھی ہے بات کرنے کی، وہی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے ہاتھوں میں زبان پیدا کر دیں گے، یہ ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے اور ساری چیزیں بیان کریں گے کہ یہ فلاں جگہ جاتا تھا، فلاں گناہ فلاں گناہ، سارے گناہ سامنے کر دیے تھے۔ کیونکہ قیامت کا دن ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ دن طے شدہ دن ہے، ہر صورت ہر حال میں آ کر رہے گا۔ یہ دنیا چل چلو کی جگہ ہے، چل چلو کا راستہ ہے، یہاں ہر ایک آتا ہے، کچھ دن رہتا ہے، کچھ ایام، کچھ مہینے، کچھ سال رہتا ہے، پھر چل پڑتا ہے۔ یہاں رکنا نہیں ہے، یہ مسافر ہے، ہم چلنے کی جگہ ہے، چلتے رہیں اور آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔ اب جب یہ صورتحال انسان دیکھے گا کہ ہاتھ پاؤں کی باتیں کر رہے ہیں اور خبریں دے رہے ہیں، ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے، انسان حیران تعجب میں آ کر کے لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان حیران ہوگا، تعجب میں یہ کہے گا لِمَ شَهِدتُمْ، ہاں بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ ہاتھ پاؤں سے کہے گا تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو آگے سے یہ بزبان حال ہاتھ پاؤں کہیں گے قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ، جس اللہ نے تمہیں بولنے کی طاقت دی ہے، زبان میں طاقت دی ہے، اسی اللہ نے ہمیں آج طاقت دی ہے، ہم بول رہے ہیں، ہاتھ پاؤں باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ دوسری جو چیز ہمارے خلاف، ہمارے گناہوں کے نافرمانیوں کے خلاف جو چیز گواہی دے گی وہ ہے زمین۔ آج دنیا کی جس جگہ پر بھی، جس حصے پر بھی جو بھی گناہ ہوتا ہے، زمین کے اندر اللہ نے یہ میموری رکھی ہے، طاقت رکھی ہے کہ وہ سیو کر لیتی۔ آپ کے لیے زمین تو بے جان ہے، کچھ نظر تو نہیں آتا، کیسے سیو کر لے گی؟ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، موبائل اٹھا کر دیکھ لیں، اتنی پرانی چیزیں ہوں آپ اس کے اندر محفوظ کر لیں، میموری کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے، جب چاہے نکال کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی میموری میں آپ دنیا کے انسانوں کی بنائی ہوئی چیز محفوظ کر سکتی ہے۔ جو رب تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تو یہ کائنات کی جو زمین ہے یہ بھی اپنے اندر ساری خبریں، ساری چیزیں محفوظ کر رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن یہ زمین جو ہے نا خبریں دے گی، بتائے گی، بھائی فلاں جگہ مجھ پر یہ گناہ ہوا، فلاں نام کے فلاں بندے نے فلاں فلاں یہ مجھ پر گناہ کی۔ پہلا گواہ جو ہے انسان کے اپنے اعضاء ہوں گے، دوسرا گواہ گناہوں پر انسان پر زمین کی گواہی ہو، تیسری جو گواہی ہے کراماً کاتبین کی گواہی۔ اب انسان جہاں بھی چلا جائے اعضاء تو جدا نہیں ہو سکتے، زمین سے الگ نہیں ہو سکتا۔ کراماً کاتبین جو فرشتے لکھنے والے ہیں، نیکی بھی لکھنے والے ذات ہیں، گناہ بھی لکھنے والے ذات ہیں،
یہ بھی انسان کے خلاف کل قیامت کے دن گناہوں کی گواہی دیں گے کہ فلاں فلاں اس نے یہ گناہ کی. انسان جہاں بھی چلا جائے سوچے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرے خلاف کوئی گواہی نہیں بنے گی، اس کے خلاف 4 گواہ پکے ہیں. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم. چھوٹی جو چیز گواہی ہے انسان کے خلاف وہ ہوگی نامہ اعمال. اب ہم ایک جو دن گزار رہے ہیں، یہ دن ہمارے پاس واپس نہیں آئے گا. یہ اللہ نے ایک زندگی ہمیں چانس دی ہے. کیسے ہم آخرت اپنی بنا رہے ہیں، آخرت کے محلات کیسے بنا رہے ہیں، اور ایک زندگی کے جو دن گزر رہا ہے ہم ایک پیپر حل کر رہے ہیں. کون صحیح کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے. قبر میں جانے کے بعد یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. پھر قبر میں جانے کے بعد سوائے افسوس کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. یہ ہمارے پاس وقت ہے، اسے قیمتی بنانا. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں. تو نامہ اعمال بھی انسان کے خلاف گواہ ہوگا، کیونکہ ہر چیز محفوظ ہوگی اور یہی ہمارے لیے کافی ہوگا. پھر قیامت والے دن نامہ اعمال جب دیا جائے گا، حکم ہوگا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. لے اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تجھے تیرے لیے یہ نامہ اعمال ہی کافی ہے، باقی گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اب نامہ اعمال جب ملے گا ہاتھ میں، انسان پڑھے گا، حیران ہو جائے گا کہ اس نے تو چھوٹی سی چھوٹی چیز میں نے جو قرآن سے آدمی فضول باتیں کرتا ہے جس کا کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بھی لکھی جا رہی ہے. ہمیں کس سے کیا بات کی جا رہی ہے، گھنٹوں گھنٹوں لکھی جا رہی ہے. ساری باتیں محفوظ ہو رہی ہیں، اچھی ہے بری ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ محفوظ ہو رہا ہے. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. پھر انسان افسوس کرے گا کیا ہو گیا اس نامہ اعمال کو ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں چھوڑی. اس لیے کہتے ہیں اپنا محاسبہ کیا کریں آپ کو سوتے ہوئے، بھائی آج کے دن میں نے کیسے گزارا ہے. ہر چیز کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، کاروبار کے لیے وقت نکالتے ہیں، گھر والوں کے لیے، ساری چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں. ایک وقت نہیں ہے تو اپنی زندگی کے حساب کتاب کے لیے نہیں. تو رات کو سوتے ہوئے اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارا ہے، اور یہ دن واپس میرے پاس کبھی کسی صورت نہیں آئے گا. اس لیے ہر دن کی صبح کی ابتدا میں ہم داخل ہوتے ہیں. ہر آنے والا دن ہمیں یہ مطلع کر رہا ہوتا ہے، اے انسان میرے اندر اچھے اعمال کرنا. ہر آنے والی رات انسان کو مطلع کر رہی ہوتی ہے، اے انسان میرے اندر اچھے اعمال کرنا، نیکی کے کام کرنا. اور قبر دن میں جو ہے 70 دفعہ ہمیں پکارتی کہ میرے اندر آنا، تیاری کر کے. صرف اگر غافل ہیں تو ہم لوگ غافل ہیں. یہ 4 گواہ ہر انسان کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. کسی جگہ میں کوئی خفیہ گناہ ہو، کتنا خطرناک گناہ ہو، ان 4 گواہوں سے چھپ نہیں سکتا. یاد رکھ لو، آج ہم پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے. ہماری جنت ہر امت کی گردن پر یہ احسان ہے. ورنہ پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا، بھائی گناہ کیا، چہرہ ایک طرف کا کالا سیاہ ہو گیا، سورج اٹھا، ایک طرف کا چہرہ ٹھیک ہے، ایک طرف کا کالا. کیوں بھائی؟ رات جس نے یہ گناہ کیے اس کی وجہ سے. اور یہ بھی ہوتا تھا پہلی امتوں میں، اگر کسی نے
بچڑے کی عبادت کی ہے، گائے کو اپنا معبود بنایا ہے، اس کی عبادت کی ہے، پوجا پاٹ کی ہے، پتھروں کی پوجا پاٹ کی ہے۔ حکم ہوتا تھا کہ دوسرے جس انسان نے نہیں کی اس انسان کو حکم ہوتا تھا کہ جس نے کی ہے اس کو قتل کر دو، اس گناہ کی سزا یہی۔ اور جسم کے کسی حصے پر اگر ناپاکی لگ جائے دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ حکم ہوتا تھا اٹھاؤ چھریاں، جہاں پاک ناپاکی لگی ہے جسم کے حصے کو کاٹ دو، پھر تمہارا جسم پاک ہوگا۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ جہاں ناپاکی لگی ہے اٹھاؤ پانی دھو لو، جگہ پاک ہو جائے گی۔ ہاں بھائی کوئی گناہ ہو گیا ہے، چہرہ کالا نہیں ہوگا، قتل کا حکم نہیں ہے، بس توبہ کر لو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، دل دل میں کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے گناہ میں معاف کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، دنیا کا یہ اصول ہے کہ کوئی مقدمہ اگر کسی کے خلاف جھوٹا بھی بن جائے اس کا ریکارڈ تھانوں میں نہیں عدالت میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان قبر میں بھی چلا جاتا ہے، ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا ریکارڈ دنیا میں عدالتوں میں موجود رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے، یہ جو چار گواہ ہیں فرشتے ہیں سارے ان کے ذہنوں سے اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ فرما دیتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان گناہوں کی جگہ پھر ہم اس انسان کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ تھے، مثال کے طور پر 1000 گناہ تھے تو 1000 گناہ اللہ توبہ کرتا بندہ معاف فرما کر 1000 گناہ کی جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور اس نیکی کی قدر ہمیں کب معلوم ہوگی؟ جب ظاہر سی بات ہے جس چیز کی جب مارکیٹ لگتی ہے نا، منڈی لگتی ہے، تو پھر اس چیز کی قیمت کا پتہ بھی چلتا ہے۔ دنیا میں نیکیوں کی جو ہے منڈی نہیں لگی نہ لگے گی، اس کے بدلے کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت میں جب نیکیوں کی منڈی لگے گی، ہاں بھائی آ جاؤ، کس نے کتنی نیکیاں کی ہے اس کے بدلے میں یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، تو پھر ایک نیکی اتنی قیمتی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان ایسے ہوں گے جو جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی درکار ہوگی، ایک نیکی۔ اب دنیا میں کیا بھائی، ہاں بھائی کسی کو سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حدیث پاک میں آتا ہے اس سلام کرنے پر 30 نیکیاں ملتی، تو کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ لگتا ہے۔ اور الگ فوائد ہیں، سلام کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے، اس انسان کے اندر تکبر نہیں ہوتا جو ہر ایک کو سلام کرتا ہے۔ اتنی بڑی گواہی ہے، سلام کرنے سے اگر آدمی تکبر کی بیماری ختم ہو جائے، فری میں علاج ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ جو سلام نہ کرے سمجھ لیں یہ متکبر انسان ہے۔ تو چلتے پھر جانے کو سلام کرنے سے کتنی 30 نیکی، اور ایک نیکی کی قدر قیامت والے دن آدمی ماں کے پاس بھی جائے گا، ماں کہے گی نفسی مجھے اپنی پڑے گی، والد کی طرف جائے گا، والد بھی کہے گا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ تو والدین کتنے عزیز رشتے ہیں دنیا میں، وہ بھی انکار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی نیکی نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ ایک نیکی جو ہے اتنی قیمتی ہے، اس کی قیمت تب پتہ لگتی ہے جب اس کی منڈی لگتی ہے۔ ہر چیز میں جب بہاؤ ہوتا ہے پھر اس کی قیمت کا پتہ لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی آسان ہے جس کا حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اگلے دن چلے جاؤ معافیا مانگتے رہو، وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوگا، گردن پہ سریا ہے،
اب انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اگلا معافیا مانگ رہا ہے، نہیں، اسے تھوڑا رگڑا دیتے ہیں، اسی رگڑے کے چکر میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا رگڑا ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ انسان جو اگڑا ہوا ہے، متکبر ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایک نفس تھوڑی سی دبا دے، عقل کام کرنا چھوڑ جائے، جسم کی ہر اعضاء کام کرنا چھوڑ جائے، یہ اوقات ہے ہماری۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو آدمی اسے جتنا جلدی معاف کرے گا نا، جو آدمی دنیا والوں کو، ماتحتوں کو جتنا جلدی معاف کرے گا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی اسے جلدی معاف فرما دے گا۔ لِأَنَّ يَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ وَارْحَمُوا مَنْ فِي السَّمَاءِ۔ اور تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو، رحم کرے، زمین والوں پر رحم کرو۔ ہمیں کوئی مانگنے آ گیا ہم سے، تو سوال کریں گے کہاں سے آئے، کماتے نہیں ہو، اس باتیں سناؤ گے، ارے یہ تو دیکھا کرو تم رب سے مانگتے ہو، رب تعالیٰ بھی تم سے اتنے سوال کرتا ہے۔ کتنی بے تحاشا نعمتیں اللہ تعالیٰ پر بارش کرتا ہے۔ بھائی دینا ہے، عزت نفس محفوظ رکھو۔ حدیث پاک کا تو حکم یہ اگلے کی نگاہ پہ نگاہ بھی ڈال کے مت دو کہ اسے ذلت محسوس ہو، آگے پیچھے کر کے جو دیتے ہیں چھپکے سے دے دو۔ ذلیل کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم ہی خدا ہے۔ تم نے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو دینا ہے، تو اس پر کیا احسان جتا رہے ہو؟ وہی اللہ تمہیں اگر مانگنے والا بنا دیتا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمۃ ربک خیر مما یجمعون۔ یہ رب تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو امیر بنا دی، کسی کو غریب، کسی کو مالدار، کسی کو نیک، کسی کو برا۔ رب تعالیٰ کی تقدیر ہے، فیصلے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، ایک امتحان میں، اب امیر بھی امتحان میں چل رہی، مالدار غریب بھی امتحان میں، فقیر بھی امتحان میں چل رہا، ہر بندہ آزمائش میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اب دنیا والے راضی ہونے میں کتنے دن لگا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ راضی ہونے میں منٹ نہیں لگاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرا بندہ اگر میری طرف ایک بالش آتا ہے، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، وہ ایک بالش بڑھتے میں اس کی طرف دو بالش بڑھ کر آگے آتا ہوں کہ میرے بندے آجا، میری طرف آجا۔ کتنا قریب پروردگار ہے۔ ایک ہندو تھا، وہ اپنے بت پرستی کرنے کے لیے پکارتا تھا، صنم 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 صنم۔ کہاں سے سنے؟ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کہاں سے سنیں گے؟ وہی گاؤں ماتا جس کا پیشاب پی رہے ہیں، وہ کیا شفا دے گی، وہ کیا تمہاری مدد کرے گی؟ پکارے صنم صنم صنم۔ بھائی دین اسلام بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کی گود سے اسلام کی نعمت عطا فرمائی، آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ جاؤ دیکھ لو آج بھی کتنے دنیا میں غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، جن کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، کوئی زندگی نہیں۔ جس زندگی میں اللہ کی عبادت نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، زندگی نہیں ہے۔ تو پکارا سلام سلام سلام، کہاں سے آواز ہے بھائی؟ خود ہے، کدھر سے آواز؟ اب بستی سے نکل گیا، یا صمد یا صمد اللہ کا نام ہے۔ فوراً غیب سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان، کافر کو بھی جواب دے رہے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرنے والا ناپاک ہے، نجس ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جواب دے رہے ہیں، لبیک لبیک یا عبدی۔ بتاؤ اب ایک بندہ ایمان کی حالت میں ہو، مسلمان ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، وہ رب کو پکارے گا تو رب کیسے نہیں سنے گا؟ ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں آؤ میرے پاس آؤ، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ کیوں جاتا کسی کے پاس ادھر دائیں بائیں جانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ ہاں بھائی کوئی پریشانی آ جائے کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اٹھاؤ مصلی دو رکعت پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، گڑ گڑا کر رو رو کے مانگو، پھر اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے رحمت والا معاملہ نہیں فرماتا۔
آج ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اللہ سے لینا نہیں آتا۔ ہم چھوٹے بچے سے سبق سیکھیں، چھوٹا بچہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا بچہ ہے، روتا ہے، ماں سے ہر چیز رو کر مانگ لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ ہمیں چھوٹے بچے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ چھوٹے بچے کو اپنے ماں سے لینا آتا ہے اور چھوٹے بچے کو اپنے ابا سے لینا آتا ہے۔ آج ہمیں رو رو کر اپنے رب سے لینا نہیں آتا۔ میرے دوستو، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، رب تعالیٰ کے دینے پر کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، نادم ہو، اللہ تعالیٰ سے صلح کرے، اللہ تعالیٰ اس کی پر رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی جب اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، پھر جو چیزیں علماء سے سنتے ہیں رحمت کی، برکت کی، حضرت فرماتے ہیں کہ سالوں نہیں لگے گا بھائی، مہینوں میں دیکھو گے جب آپ گناہ والی زندگی چھوڑو گے، پھر مہینوں کی بھی بات نہیں، دنوں کی بات ہے، کچھ دنوں میں دیکھو گے جو علماء سے سنتے ہیں وہ برکتیں، رحمتیں اپنی زندگی میں اترتے ہوئے خود دیکھیں کہ رحمت اور برکت کیا ہوگی۔ اب گناہ کی سے توبہ کرنے کی 4 شرائط علماء نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں میں پڑا ہوا گناہوں کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے جو گناہ کیے ہیں ان پر آدمی شرمندہ ہو، دل میں ندامت ہو جو میں نے کیا، غلط کیا۔ اب یہ توبہ کرنے والا قیامت والے دن 7 آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک آدمی یہ توبہ کرنے والا بھی ہوگا۔ یذلھم اللہ یوم لا ذل الا ذلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کڑکتی دھوپ، سوا دینے پر جب سورج ہوگا، صرف ایک اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، باقی کوئی نہیں ہوگا۔ اور عرش کا سایہ کسے نصیب ہوگا؟ 7 آدمی، ان میں ایک آدمی توبہ کرنے والا بھی ہے۔ دوسری شرط تیسری یہ ہے کہ آئندہ اپنے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان جس کی حقوق دبائے ہیں اسے ادا کر دے، جو نمازیں قضا ہیں ان نمازوں کی ادائیگی شروع کر دے، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا